بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد عیسیٰ عالم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے تمام بالائی علاقے ان دنوں برف کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور گلگت بلتستان میں سرمائی سیاحت اور اس حوالے سے جو سرمائی جو سپورٹس ہیں، کھیلے ہیں، وہ جاری ہیں۔ یقیناً خلط جھیل سمیت ہنزا نگر، استور بلتستان سمیت مختلف علاقوں میں، مختلف بالائی علاقوں میں برف سے متعلق جو کھیلیں ہیں وہ اس وقت عروج پہ ہیں، اور اس حوالے سے جو شائقین کی بڑی تعداد ان ایونٹس کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ گلگت بلتستان ان دنوں عبوری آئینی صوبے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم سیاسی حلقوں کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے خاصی ہلچل نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان کے جو مختلف حلقے ہیں وہ اس حوالے سے گلگت بلتستان کو کس طریقے سے عبوری آئینی صوبہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو بھی متاثر نہ کیا جا سکے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب سے ہم پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے سے متعلق اور گندم سبسڈی کے حوالے سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اور جو پاور کرائسس کو ختم کرنے کے حوالے سے اور ٹیرف کو ایک بار پھر اس پر نظر ثانی کرنے سے متعلق جو ایشوز ہیں، اس حوالے سے عوامی حلقے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم ملواتے ہیں۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس وقت صوبائی حکومت سمیت وفاقی حکومت اور یہاں کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے مابین اس حوالے سے مشاورت بھی جاری ہے۔ اور اگرچہ عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے ماضی میں بھی کاوشیں ہوتی رہیں، لیکن ماضی کی حکومتیں اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن موجودہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ عبوری آئینی صوبہ ضرور بنے گا، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی جو ہے وہ بحال رہے گی، اور پاور کرائسس کو بھی ختم کرنے کے لیے اور اس حوالے سے ٹیرف کو بھی کسی مناسب طریقے سے بڑھانے کے حوالے سے بھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت ہوگی۔ تو سر، وزیر اعلیٰ نے بھی یقیناً پچھلے دنوں اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، اور ان تینوں ایشوز کو انہوں نے فوکس کیا اور ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے زمینوں کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ تو ان تمام تر چیزوں کو بحیثیت ایک گلگت بلتستان کا ایک سینئر سٹیزن اور قانوندان اور ایک سٹیک ہولڈر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسا علیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو ایشوز اٹھائے ہیں واقعی پبلک سے متعلق بڑے اہم ایشوز ہیں۔ اس پہ جو بنیادی بات ہے، آپ نے اپنے اس میں افتتاحی اس میں بھی بات کی کہ یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہی ہمارا ٹرمینالوجیز غلط ہے۔ جی بھی گورنرس آرڈر 2018 ہو یا 2009 ہو، اس میں جی بھی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دیا ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، کہیں صوبہ نہیں دیا ہے، کہیں صوبہ کی بات نہیں کی، صوبائی حکومت نہیں کہا اور صوبائی اسمبلی نہیں کہا۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کو ہمیں یہاں کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم صوبہ نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ نہیں ہے، جی بھی گورنمنٹ ہے، جی بھی اسمبلی ہے، تو اس کی اپنی ایک سٹیٹس ہے۔ تو ابھی جو ہماری جو منہائش القوم وہ میجارٹی آبادی جو ہے گلگت بلتستان کی، ہمارے جو صوبائی اسمبلی ہے، جی بی اسمبلی ہے، اس کے ممبران ہیں، اور ایون اپوزیشن کے ممبران ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، سب پہ یہ بوت سوار ہے۔ ایک ان پہ ایک کہنا چاہے ایک بخار طاری ہے کہ ہم ابھی تک صوبہ کیوں نہیں بنے، اور ہمارا جینا مرنا جناب صوبے بننے میں ہے، اور ہمارے سارے مسائل کے ہر صوبے میں۔ تو میرا یہ نقطہ نظر ہے، یہ میں ایک عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبہ ہماری ضرورت نہیں ہے، تو یہ صوبہ بننے کے بعد یہاں کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز گزشتہ کئی سالوں سے صوبہ 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 ہر حکومت کو صوبے کے حوالے سے وہ بتاتے رہتے ہیں۔ عوام کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ عوام کی نمائندگی میں اور آپ نے کرنا ہے، غریب لوگوں نے کرنا ہے، صحافیوں نے کرنا ہے، وکیلوں نے کرنا ہے، محنت کشوں نے کرنا ہے، اور نوجوانوں نے کرنا ہے، طلبہ نے کرنا ہے۔ جو ان پارٹیوں کے سہولتکاری کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، جو سن آف سائل ہے، جو اپنا آپ کو سمجھتا ہے سن آف سائل، انہوں نے کرنا ہے۔ یقیناً ناظرین، احسان علی ایڈوکیٹ صاحب جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً یہ گلگت بلتستان والوں کا بھی پاکستان ہے، یہ بلوچستان والوں کا بھی پاکستان ہے، یہ مزدور کا پاکستان ہے، یہ کسان کا پاکستان ہے، یہ زمیندار کا پاکستان ہے، یہ وکیل اور طالب علم کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، وسائل سب
مخصوص ایک مراعات یافتہ طبقہ حاصل کرے. اور یقیناً احسان علی ایڈوکیٹ صاحب کے یہ جو جذبات ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں, وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے, وہاں پر بے چینی پیدا ہو رہی ہے. ہم پاکستان کو, گلگت بلتستان کو, بلوچستان کو اور پاکستان کے تمام صوبوں کو ہم متحد اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک روشن اور تابناک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رحیم گوجالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلگت بلتستان آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے. گندم سبسڈی کے حوالے سے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں, پاور کرائسس ہیں, ٹیرف بڑھنے کا خدشہ ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ سب سے پہلے آپ کا K2 چینل کا میں مشکور ہوں. تو آئینی عبوری صوبہ یہ ہے کہ جیسے اب ہر آدمی کا, ہر پارٹی کا اپنی ایک رائے ہے. تو اب ایک عرصے زمانے سے لوگ دلاسا دل ہے, ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے. تو اس میں ڈیفرنٹ پارٹیوں کی اپنی پرسیپشن ہے. ہم تو یہ کہیں گے خوشائن بات ہوگی آئینی عبوری صوبہ, کیونکہ یہ چاہ کے نہ چاہ کے بھی یہ ہونا ہے, کیونکہ سی پیک یہاں سے گزر رہی ہے. تو سی پیک سے 36 سے 40 ممالک نے استفادہ حاصل کرنا ہے. اب اس کے اندر رہ کے ہم نے اپنی کون سی چیزیں منوانی ہے, بینگ گلگت بلتستان نا, اس چیز کی ہم نے اپنی وہ کرنی ہے. باقی سبسڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ سبسڈی تو ظاہر بات ہے گندم میں نہیں, ہر حوالے سے جیسے ابھی احسان ایڈوکیٹ نے اپنے رائٹس کی بات کی, وہ ہمیں اپنی چیزوں کو منوانے پڑے گا. آئینی عبوری صوبہ جب بننے جا رہی ہے تو اس کے اندر اپنی بہت ساری چیزیں جو ہم نے رکھ کے اس کو جو نا امپلیمنٹ کروانا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا جو ٹیرف ہے اس بڑھنا چاہیے, اور یہ سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے یا غریب امیر سب کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں, برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. لیکن بجلی کے حوالے سے, پاور کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں, تو الحمدللہ اس گورنمنٹ کے اندر بہت ساری جگہ ہمیں دی گئی ہے. اللہ کرے اس پہ امپلیمنٹ ہو, بہت جلد اس پہ کام ہو. جیسا عداواد ہے, اس کے علاوہ 2-3 اور ہیں. اگر یہ میگا جو ہماری پروجیکٹس ہے یہ پائے تکمیل پہنچے گا, تو پھر پاور میں اگر خود مختاری ہوگی تو بہت سارے سیکٹر میں ہم خود مختار ہوں گے. جابس کے حوالے, انڈسٹری کے حوالے سے, پاور سیکٹر میں اگر خود کفیل ہوں گے تو بہت سارے کام ہمارے. گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی اب تک کی جو پروگرس ہے, اس کو مزید بڑھانے کے حوالے سے آپ وزیر اعلیٰ کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی, چونکہ ہمارے اپنے پارٹی کے خالد خورشید ہے, ان کے لیے ایک بہترین موقع یہ ہے کہ خان صاحب ڈائریکٹ ہیں ان سے. مطلب یہ پہلا وزیر اعلیٰ کہ جو عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے وہ. تو ہم امید کرتے اور کر رہے, جس طریقے سے 10 کے 10 ڈسٹرکٹ کو لے کے چل رہے, ہمیں امید ہے کہ ہر پروجیکٹ کے حوالے سے بہت بہتر ہونے جا رہا ہے. پوری 10 اضلاع کے اندر کام ہو رہا ہے. سر, گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے. گزشتہ دنوں چیف منسٹر گلگت بلتستان کی جو پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ بہت جلد جو ہے عبوری آئینی صوبے کی طرف بڑے پیمانے پر پیش رفت ہوگی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاور کرائسس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, گندم سبسڈی کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس کو ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے یا پھر کس طرح ہونا چاہیے. اور ایک اچھی بات انہوں نے ایک اور یہ بھی کی کہ ان تمام حوالوں سے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد پھر اہم فیصلوں کی طرف ہم جائیں گے. کہا تو اس تمام تر صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالم صاحب آپ کا بہت شکریہ, K2 ٹی وی کا بھی شکریہ. آپ وقتاً فوقتاً ملکی مسائل پہ اور گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ آپ ہماری رائے لیتے رہتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وکلا برادری کی طرف سے. چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, یہ براہ راست اس کا ایک اہم وکلا اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہیں, اور اس کانسٹیٹیوشنل مسئلے پہ آپ وکلا کی رائے لیتے رہتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 2-4 سالوں سے عبوری صوبے کے حوالے سے پبلک میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. گلگت بلتستان کے اسمبلی کے ممبران کے اندر بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آیا اس عبوری صوبے کے سیٹ اپ کے اندر گلگت بلتستان کو کیا مل رہا ہے. یہ چیز ابھی تک کلیئر کٹ پبلک کو نہیں بتائی گئی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ 3 سیٹیں قومی اسمبلی کے اندر دی جائیں گی, 3 سینٹ میں سیٹیں دی جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے لیے آئین پاکستان کے اندر سرٹین امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح گزشتہ دنوں
फ़रूक नसीम ने भी ये कहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिख के उसने गिलगित बल्तिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल मसले पे अपनी राय देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने और साथ में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने सख्ती से मना किया है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 में तरमीम ना करें। इसके अलावा किसी और तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को आप इनके आइनी जो भी हुकूक हैं इनको दे दें। तो उन्होंने भी सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट के अंदर उसी को फॉलो करते हुए बेसिकली आर्टिकल 258 के तहत गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की उन्होंने सिफारिश की है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आर्टिकल 258 बेसिकली एक सदारती हुक्मनामा है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जब तक आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 में तरमीम करके बाकायदा पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं, तब तक न तो हमारे लोग पाकिस्तान के शहरी बन सकते हैं, न हमें पाकिस्तान के दीगर इदारों में 4 सूबों के बराबर नुमाइंदगी मिल सकती है। अगर चीफ मिनिस्टर के बकौल अबूरी आइनी शोबा और पंजाब के बराबर जिस तरीके से पंजाब है, KPK है और बलूचिस्तान है, सिंध है, तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इंजॉय करेंगे, उन तमाम इदारों में उनकी नुमाइंदगी होगी। तो यकीनन ऐसा ही होगा कि जिसमें तमाम इदारों में नुमाइंदगी होगी। अब बात ये है ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग चीज़ है, कानून के अंदर रियलिटी डिफरेंट चीज़ है। बात आइन पाकिस्तान के अंदर तरमीम के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून भी खड़ी होगी और पाकिस्तान पीपल पार्टी भी खड़ी होगी, JUI भी खड़ी होगी, बाकी स्टेक होल्डर भी ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकेंगे? 1 के अंदर तरमीम नहीं करेंगे तो 258 के तहत प्रेसिडेंशियल आर्डर है और साथ में सर्टेन बाकी जिस तरह के अमेंडमेंट्स अगर ये सीख करना चाहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट की हद तक 3 की हद तक इट्स नॉट अ बिग डील। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर को एक्ट 74 के ज़रिए उनको जिस तरह का सेटअप दिया गया है इस तरह का सेटअप गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए ताकि तस्वीर कश्मीर यहाँ का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है ये ख़त्म होगा। अदरवाइज़ अबूरी सूबे की सूरत में मैंने आपको पहले कहा कि इसमें एक खराबी तो ये है कि 3 डिवीज़न के अंदर ये सेक्टेरियन एक रिफ्ट आएगा गिलगित बल्तिस्तान के। अबूरी आइनी शोबा बनने के बाद आप ये गंदम की सब्सिडी और जो पावर के हवाले से जो पर यूनिट जो रेट है बढ़ाने की बात हो रही है, तो इन तमाम तर इश्यूज़ को आप किस तरह से देखते हैं बहैसियत कानूनदान? अच्छा सालिम साहब, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब सबसे अहम हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको अबूरी आइनी सूबा बनाया जाता है 2 मिनट के लिए एक प्रेसिडेंशियल आर्डर के तहत ही बनाया जाता है, तो उसके बाद अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आया गिलगित बल्तिस्तान को जो खुसूसी कुछ मराहत हैं, गंदम की एक सब्सिडी है, आप और तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे। हालांकि बहुत सारी सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी लेकिन एक गंदम की सब्सिडी हमारे पास किसी शक्ल में मौजूद है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको अबूरी सूबे की शक्ल दे देते हैं तो आपके ऊपर टैक्स भी लागू होगा, चूँकि मतलब लॉजिक ये है, इसके पीछे रैशनल ये है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहते थे। अब तो चूँकि आपको 3 अगर आपको कौमी असम्बली में आपको नुमाइंदगी दी जाती है, 3 सेनेट में आपके मेंबर जाते हैं, तो फिर आपको ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर आपको टैक्स तो आपके ऊपर लगेगा। तो टैक्स लगेगा तो साथ साथ में आपको ये गंदम की सब्सिडी है ये भी आप ये इस पर डिस्कशन चल रही है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई IMF ने भी पाकिस्तान को टफ टाइम दिया गया है कि टाइम दिया है कि सब्सिडीज़ आप जिस तरह दे रहे हैं इनको कम करें। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अबूरी सूबा बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सब्सिडी भी ख़त्म की जाएगी। अगर सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होगा? गिलगित बल्तिस्तान के 90% वो गरीब आवाम होंगे जिनके पास अल्टरनेट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अल्टरनेट कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी सरकारी नौकरियाँ हैं, लोग नौकरियां करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अगर गंदम की सब्सिडी अगर इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम को नुकसान होगा और फिर एक एजिटेशन शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के हवाले से माजी में भी इस तरह की बातचीत होती रही है और इस वक्त भी मौजूदा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का भी ये ख्याल है, और बल्कि उनको वो बहुत ज़्यादा वो पुरुमीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी आइनी शोबा बनेगा। तो इस प्रोग्राम का टॉपिक इस हवाले से रखने का मकसद यही था कि हमारे वो नाजरीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बसते हैं और हमारे वो नाजरीन जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बसते हैं और उनको इस हवाले से मौजूदा हुकूमत का जो इस हवाले से एक इक़दाम
عنقریب وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی اور وفاق میں بھی اس مسئلے کو ایک بار پھر زیر بحث لایا جائے گا. تو تمام سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اس پروگرام میں اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ گلگت بلتستان ملک کا دور افتادہ اور پسماندہ عبوری ایک صوبہ آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گلگت بلتستان کی اس وقت کیا حیثیت ہے اور اس کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے کس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے. تو یقیناً جو ماہرین قانون ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کرنی ضروری تھی. جی ناظرین، گلگت بلتستان یقیناً ملک کا دور افتادہ اور پسماندہ صوبہ ہے آج بھی، اور گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا مطالبہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور موجودہ حکومت اس حوالے سے کچھ سنجیدہ نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے. اور ان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا گزشتہ دنوں ہونے والی پریس کانفرنس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ عبوری آئینی صوبہ سمیت جو گندم سبسڈی ہے اور پاور کرائسس کے حوالے سے اور ٹیرف کے حوالے سے ہم تمام اسمبلی کے اندر اور باہر جو بھی جماعتیں ہیں ان سب سے ہم مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد پھر اہم فیصلے کریں گے، ان کا یہ کہنا تھا. تو گلگت بلتستان میں اس وقت اس حوالے سے جو گلگت بلتستان کا ایک سینئر صحافی امتیاز التاج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو التاج صاحب، وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس عبوری آئینی صوبہ، گندم سبسڈی کا مستقبل اور پاور کے نئے ٹیرف کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوبے کا عبوری صوبے کا اعلان آج سے چند مہینے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے گلگت میں آ کر یکم نومبر کی آزادی کے دن کیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ ایک اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے پاکستان بھر میں بھی. تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزر گئے ہیں لیکن اس میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ اس سے بعد کی پیدا ہونے والے بہت سارے ایشوز پر پاکستان میں قانون سازی ہو گئی، لیکن گلگت بلتستان کا یہ معاملہ جو ہے ابھی تک لڑکا ہوا. یہ کہاں لڑکا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے گلگت بلتستان کے، انہوں نے اسی ہفتے کے دوران جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے جنوری میں گلگت بلتستان کا معاملہ میچور ہوگا، یعنی کہ یا یہ کابینہ سے منظور ہو سکتا ہے، فیڈرل کیبنٹ سے، یا یہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اس کو ٹیبل کیا جائے گا. یہ دو صورتیں ہیں. فروری میں جو ہے یہ امکان بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ اٹھایا جائے گا. فروری اب پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ایک مظاہروں کا اعلان کیا دھرنے کا، اس کے بعد ان دھرنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بھی ریلا آنے والا ہے، مسلم لیگ نون کا، جے یو آئی کا. تو ایسے میں مارچ میں جو ہے کیا یہ معاملہ حل ہوگا؟ تو اس دوران تو میرے خیال میں بہت ہی انتشار کی ایک صورتحال ہو گئی سیاسی سطح پر پاکستان میں. یقیناً ناظرین، گلگت بلتستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور گلگت بلتستان میں جو ڈے ون سے جو اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ اصلاحات کا سلسلہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یقیناً عبوری آئینی صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان پاکستان کے باقی صوبوں کے برابر ہوگا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندگی ملک کے تمام مقتدر حلقوں میں ہوگی، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، باقی جو ادارے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی. تو گلگت بلتستان میں اس حوالے سے پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کیا جا سکے گا. کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. میرا رائے یہ ہے کہ ٹل ڈیسیجن کشمیر تک اس خطے کو ایز اٹ اس طریقے سے رہنا دی جائے. سمپل ایک اسمبلی یہاں ہونی چاہیے، اس کو بااختیار بنائیں. دریا کے اوپر ہی ڈیم بنا کر، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے بیچ کر بلکہ زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں نمبرداروں کا بھی ایک رول ہے. اب بھی یہ سی ایم صاحب سے ہماری درخواست ہوگی کہ نمبرداران گلگت بلتستان کا جو فارم ہے ان کو بھی اپنے مشاورت میں شامل کر کے ان سے بھی رائے لی جائے تو آپ ایک بہتر، کیونکہ یہ نمبرداران کا دور جو تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا کہ میرا تعلق ہے سئی بالا چکر کوٹ سے. ایک بہت بڑی لمبی ویلی ہے اور
اتنے بڑے فارس تھا، جنگلات تھے. جب میں چھوٹا تھا یا نمبرداری نظام اپنا عروج میں تھا تو اس دوران ایک فرس گارڈ ہوتا تھا، تیگن نبی نام تھا اس کا تعلق دھنیور سے تھا. وہ اکیلا فرس گارڈ آ کے پوری سین ویلی جو 45 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑے جنگلات تھے، کنٹرول کرتا تھا. تو کیا اکیلے آدمی اتنی بڑی ویلو کو کیسے کنٹرول کرتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک سسٹم موجود تھا پہلے سے. نمبرداری نظام کے نیچے ایک جرگہ ہوتی تھی. ہمارے لوکل جو بڑے لوگ تھے ان کے سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دیتے تھے جو زیتو کہا جاتا تھا. وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جس کی وجہ سے قانون کی رٹ قائم تھی. کوئی بھی چور جو تھا نہ اس طریقے سے چوری کر سکتا تھا، نہ قاتل سرعام قتل کر سکتا تھا. خصوصاً گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے، گندم کی سبسڈی کے حوالے سے، دیگر جو زمینوں کے حوالے سے، دیگر ڈیولپمنٹ جو سکیمیں جو بنائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے ان سے رائے لی جائے. خصوصاً گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت سنجیدگی سے مشاورت کرنا انتہائی ضروری ہے اہم لوگوں سے، جو گلگت بلتستان کے اہم لوگ ہیں. اہم لوگوں میں سے یہ ہے کہ دانشور بھی آ سکتے ہیں، سکالر بھی آ سکتے ہیں، مختلف نمبردار بھی آ سکتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں، اچھے وکلاء بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے صافی برادران بھی ہو سکتے ہیں. ان سے رائے لی جائے اور لے کے کوئی اقدام اٹھائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی بولنے کا موقع دیا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب بیرسٹر خالد خورشید صاحب کی جو حالیہ پریس کانفرنس تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک پازیٹیو جیسچر ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو عوامی درینہ مطالبہ ہے کہ کئی حکومتیں آتی ہیں لیکن وہ اس ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہے یہاں کے عوام، کہ وہ کب جو ہے وہ سیل نہیں کریں گے، بیچیں گے نہیں. تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا ایک بہتر ویژن ہے، بہتر انداز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سابقہ جو حکومتوں نے سرکار کے نام پہ زمینیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی زمینوں کو یہاں کے مقامی لوگوں کی زمینوں کو ہتھیایا گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگوں کی جو زمین ہے وہ یہاں کے لوگوں تک ہی رہے، تاکہ سی پیک کا جو پروجیکٹ آئے گا اس وقت کے تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے، تاکہ مختلف قسم کے لوگوں کے پاس زمینیں ہوں گی تو وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹس لگائیں گے، اور یہیں کے لوگ جو ہے وہ مضبوط ہوں گے. مقامی لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کا موقع ملے گا اور اپنی زمینوں پر ہی وہ مختلف قسم کے پروجیکٹس لگانے کے قابل ہوں گے. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے خالد خورشید صاحب کی جانب سے، جو کہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی کرنے کا بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو زمینیں لوگوں کے پاس ہی رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہی مضبوط ہوں گے، ان کی معیشت مضبوط ہوگی. جی ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں آپ نے مختلف سٹیک ہولڈرز کی زبانیں گندم سبسڈی، پاور کرائسس اور اس حوالے سے جو گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے آپ نے ان کی رائے جانی. ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب.